امریکہ اور ایران کے درمیان فائنلی سیز فائر ہو گئی ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے۔ دونوں دیشوں نے اس جنگ کو یہیں پر روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن فی الحال یہ سیز فائر، یہ جنگ بندی 2 ہفتے کے لیے ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سیز فائر آگے بھی جاری رہے اور اسرائیل کو بھی امریکہ کا یہ فیصلہ اب ماننا پڑے گا۔ امریکہ نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے اور اس طرح یہ جنگ جو 40ویں دن میں آج داخل ہو گئی تھی، اب یہ جنگ رک گئی ہے۔ پوری دنیا نے راحت کی سانس لی ہے۔ امریکہ نے ایران کو خطرناک دھمکی دی تھی۔ امریکہ نے ایران کو کہا تھا جنگ روک دو، سیز فائر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر آج رات ایران سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو امریکہ پورے ایران کو تباہ کر دے گا۔ ایران کی ہزاروں سال تہذیب مٹا دی جائے گی۔ ایران دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا، ایران دوبارہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی اور ایران امریکہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ ایران کی لاکھوں عوام سڑکوں پر نکل کر آ جاتی ہے۔ ایرانی عوام تمام پاور پلانٹس کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے، تمام پلوں پر پوری رات ایرانی قوم جاگتی رہتی ہے، ہیومن چین بنا کر ایرانی عوام کھڑی ہو جاتی ہے، اور اسی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ ایران کی جو 10 شرطیں تھیں، ان 10 شرطوں کو امریکہ کی طرف سے باضابطہ ماننے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا پاکستان، اور پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف، وہاں کا آرمی چیف عاصم منیر، ان دونوں کی طرف سے ایران کو یہ میسج ملتا ہے کہ آپ کا جو 10 پوائنٹ پر مشتمل ایجنڈا ہے، ایران کی جو 10 شرطیں ہیں، ان 10 شرطوں کو امریکہ مان رہا ہے، اور جیسے ہی امریکہ کی طرف سے یہ رضامندی ایران کو مل جاتی ہے کہ امریکہ ہماری شرطوں کو مان رہا ہے، اس کے بعد ہی ایران سیز فائر کے لیے ایگری ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ دونوں دیشوں کا باضابطہ اعلان آتا ہے کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، اور فائنلی 8 اپریل کی صبح سیز فائر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ انڈیا میں جب صبح کے 5:30 بج رہے تھے اور ایران میں تقریباً صبح کے 3:30 یا 4 بج رہے تھے، اسی وقت دونوں دیش سیز فائر کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دونوں دیشوں کا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے الجزیرہ کی خبر دیکھیے، جس میں کہا گیا ایران وار لائف میں ٹرمپ سسپینڈز US اٹیکس، تہران ایگریز ٹو 2 ویکس سیز فائر کے ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ سسپینڈ کر دیا ہے، اور تہران 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ دونوں دیشوں کا اسٹیٹمنٹ ہے جو پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وائٹ ہاؤس امریکہ کا سب سے اہم ترین ادارہ ہے جہاں امریکی صدر رہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کوئی اسٹیٹمنٹ اگر آ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ امریکہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ صدر کا آفس ہوتا ہے۔ اور ادھر ایران میں جو سب سے پاورفل باڈی ہے، جو فیصلے کرتی ہے، وہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے۔ تو یہ اس کا بیان ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کے بہاف پر یہ بیان ہے، انہوں نے ٹویٹر ہینڈل پر بھی اس کو شیئر کیا، لیکن دراصل یہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان ہے۔ اور دیکھیے ڈیٹ 7 اپریل ہی بتایا جا رہا، لکھا جا رہا، کیونکہ جس وقت یہ ٹائپ کیا جا رہا تھا، لیٹر لکھا جا رہا تھا، اس وقت ایران میں جو تاریخ تھی 7 اپریل تھی، اور اب صبح ہو چکی ہے، 8 اپریل کی تاریخ ہو چکی ہے۔ کیا کچھ امریکہ کی طرف سے کہا گیا؟ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، جس میں کہا گیا بیسڈ آن کنورسیشن وتھ پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے اور عاصم منیر سے جو بات چیت ہوئی ہے، اس کی بہاف پر ہم اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ ایران سیز فائر کے لیے ایگری ہو گیا ہے، اور ایران اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ اپنا ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، اسٹریٹ آف ہرمز سے جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا۔ اس لیے امریکہ ایران پر اپنا حملہ فی الحال پوسٹ پون کر رہا ہے، اس کو سسپینڈ کر رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ امریکہ کو ایران کا 10 پوائنٹ پر مشتمل ایجنڈا بھی مل گیا ہے۔ We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate، کہ ہمیں ایران کا جو 10 پوائنٹ پر مشتمل ایجنڈا ہے وہ بھی مل گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس پر نیگوشیٹ کی جا سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال اس جنگ کو یہیں پر روکا جائے گا۔ Almost all of the various points of
past contention have been agreed to between the United States and Iran. جو زیادہ تر اس میں پوائنٹس ہیں، جو زیادہ تر شرطیں ہیں، تقریباً امریکہ اور ایران نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، دونوں دیش ایگری ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی اپنے بیان میں لکھا کہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہوگا۔ پورا مڈل ایسٹ اس جنگ کا شکار تھا، جو کرائسس ہے بہت گہرا ہو گیا تھا، اور اب باضابطہ اس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا بیان ہے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا کہ آن بہاف آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران آئی ایکسپریس گریٹیٹیوڈ اینڈ اپریشیٹ فار مائی ڈیئر برادرس ہز ایکسلنسی پرائم منسٹر آف پاکستان شریف and His Excellency Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region. عباس عراقچی کی طرف سے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے لگاتار کوششیں کی، جد و جہد کی، اور شہباز شریف نے جو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ کا 15 پوائنٹ پر مشتمل جو پروپوزل ہے اس پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے، امریکی حکومت نے ایران کے 10 پوائنٹ کو بھی باضابطہ ماننے کا اعلان کر دیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ ایران کا جو 10 پوائنٹ پر مشتمل ایجنڈا ہے اس کو مانا جائے گا، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہی ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل نے بھی سیز فائر کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے بہت اہم ہے کہ فریم ورکس آف ایران's 10-point proposal as basis for negotiations I hereby declare on behalf of Iran Supreme National Security Council. تو یہ جو امریکہ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایران کے 10 پوائنٹ پر بات چیت ہوگی، اس کو سیریس لیا جائے گا۔ میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے بہاف پر سیز فائر کا اعلان کر رہا ہوں۔ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران کی جو آرمڈ فورسز ہے، جو مسلح آرمی ہے، وہ امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ فور اے پیریڈ آف 2 weeks سیف پیسیج تھرو دی اسٹریٹ آف ہارمز ول بی پاسبل وائا کوآرڈینیشن ود ایران's آرمڈ فورسز اینڈ ود ڈیو کنسیڈریشن آف ٹیکنیکل لیمیٹیشنز۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نیچے کی یہ لائن ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو 2 ہفتے کے لیے اوپن کیا جائے گا، وہاں سے جہازوں کو، ٹینکرز کو گزرنے دیا جائے گا، لیکن ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری ہوگا۔ ایران کی جو مسلح آرمی ہے، جو IRGC ہے، جس کا کنٹرول ہے ابنائے ہرمز پر، اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی، اس کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی کسی بھی جہاز کو وہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پورا بیان ہے، وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا گیا۔ اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عباس عراقچی کا جو ٹویٹ ہے، ان کا جو بیان ہے، اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کر دیا۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو رہا تھا اور اسرائیل اس معاہدے کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، تب حماس کے پورے اسٹیٹمنٹ اور بیان کو امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کر دیا تھا، اور یہاں پر بھی یہی ہوا۔ امریکی صدر نے عباس عراقچی کا جو پورا بیان ہے، ان کا جو لیٹر ہے، اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کر دیا ہے، لکھ بھی دیا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آف ایران۔ یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ ٹویٹر کا نہیں بلکہ سوشل ٹروتھ اکاؤنٹ ہے امریکی صدر کا، وہاں انہوں نے شیئر کیا، اور ان کے ذریعے اپنے اس اکاؤنٹ سے شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ ایران کی شرطوں کو اب امریکہ بھی مان رہا ہے۔ اور عباس عراقچی کا جو بیان ہے، اس بیان کو امریکہ نے بھی سیریس لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہو کہ امریکہ ہماری شرطیں مان رہا ہے، بلکہ خود امریکی صدر نے اعتراف کر لیا کہ ایران کی شرطوں کو ہم مان رہے ہیں، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، نیگوسیشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے یہ بیان اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کر کے دنیا کو اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ سچ میں 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو گئی ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، اور ہم بھی اس فیصلے کو مان رہے ہیں۔